إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز حضرات، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اس کے ماننے والے اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح اور اس کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. انفرادی اصلاح، انفرادی تعمیر اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اجتماعیت کی طرف آدمی قدم رکھے. انفرادی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود یہ پہچانیں کہ اسلام کیا ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ان اصلاحی پہلوؤں اور تعمیری اصولوں کو اپنے گھر والوں پر بھی آزمائیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آدمی کو موقع ملتا جائے وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتا جائے. اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال اور ملنے جلنے والوں کی اصلاح کے لیے ایک بنیادی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد گرامی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری اور تابعداری کرو کہ اس کے ذریعے سے تم پر رحم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہر جگہ دیکھنے میں آئیں گی. قرآن حکیم میں اس بارے میں جیسے کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اس کا تقوی اختیار کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ان پر ہر قسم کی برکتوں کی بارش ہونے لگے گی. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ اعراف میں کہا گیا لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. اب آئیے اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ تو ایک وسیع مضمون ہے، کیونکہ اطاعت ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں ضروری ہے. تو ہم کہاں سے اور کیسے اس کا آغاز کریں؟ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو پہچانے. توحید اور رسالت کے تقاضوں سے وہ واقف ہونے کی کوشش کرے. اگر وہ توحید کو پہچان لے گا اور رسالت کے تقاضوں سے وہ واقف ہوگا
تو باقی جو چیزیں ہیں ان پر وہ بہتر طریقے سے عمل کر سکے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا، صحابہ کرام کو سب سے پہلے توحید کی باتیں بتائی جاتی رہیں، توحید کی دعوت دی جاتی رہی، اور جب توحید کو وہ سمجھ لیتے، اللہ پر ان کا ایمان اور ان کا یقین پختہ ہونے لگتا، تو پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں اسی حساب سے پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو بتائی جاتی اور وہ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے۔ جیسے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہ وہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ ہم ابھی بچے ہی تھے کہ ہم نے ایمان کیا ہے وہ سیکھا، ایمان کو ہم نے پہچانا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا علم ہم نے حاصل کیا۔ تو ایمان چونکہ تھا، اس لیے قرآن مجید کا علم جب حاصل کیا گیا تو وہ قرآن کا علم ان کے ایمان میں مزید اضافہ اور پختگی کا سبب بن گیا، ان کا ایمان اور زیادہ اچھا ہو گیا، کیونکہ وہ ایمان تو پہچان چکے تھے مگر قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے ایمان میں مزید پختگی آتی گئی۔ تو اس طرح بنیادی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آدمی ایمان، توحید اور رسالت کو پہلے پہچاننے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد دوسری باتیں اس کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہیں اور وہ اس پر آسانی کے ساتھ عمل بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اصلاح عقیدے کی طرف دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو تم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں سبھوں نے اس پر زور دیا؟ اس لیے کہ جب آدمی ایک اللہ کو پہچانے گا تو پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ آسانی سے اس کو سمجھ بھی پائے گا اور اس پر عمل بھی کر سکے گا۔ تو پہلے آدمی خود اپنی اصلاح کرے، پھر اپنے بچوں کی اور اپنے جو ماتحت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان کی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ قرآن مجید میں یہ اصول پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے انسان کی، اس کے لیے اسٹیجز ہیں، اسٹیپس ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پہچانے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ دے، پھر اسی طرح سے وہ اپنا دائرہ تبلیغ آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے، پھیلتا جائے گا وہ اسی طرح سے۔ اور اگر کوئی شخص توحید کو پہچان لے اور اس کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق وہ عمل پیرا ہو جائے تو ہم ایسے انسان کو مسلمان اور مومن کہیں گے۔ دل کی جو کیفیت ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ ظاہری ایمان اور اس کا عمل یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کی ایمان کی گواہی دے سکیں۔ ہمارا اپنا یہ اصول ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں جو ایمان کی گواہی دیتے ہوں اور ممکنہ حد تک وہ اس پر عمل کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذاک المسلم لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، کہ جو شخص ہماری طرح سے نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو تسلیم کرے اور ہمارا جو ذبیحہ ہے اس کو حلال سمجھے، تو یہ موٹی موٹی نشانیاں ہیں ظاہری طور پر جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور اس کے اسلام کی ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ کر جیسے آج کل ایک عام رواج چل پڑا ہے کہ ہم اپنا سارا زور، اپنی ساری توانائی اور اپنی ساری طاقت اس بات پر صرف کرتے ہیں کہ دوسروں کے ایمان کے پیمانے کو جانچیں، دوسروں کے ایمان کو چیک کریں، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہو، چاہے رعایا ہو
یا حکمران اور بادشاہ ہوں، ان کے ایمان کو ہم اس طریقے سے پہچاننے اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات ہم مشرکین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے درپے ہیں اور مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام کے درپے ہیں اور جو کفر اور سراسر شرک میں مبتلا ہیں، غیر مسلم ان کو بھولے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے وہ غافل ہیں، یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اگر میں زندہ رہوں تو ان کے ساتھ میں جہاد کروں۔ کیوں؟ یہ اپنے اسلام کا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اسلام کا نام تو وہ لیتے ہیں لیکن اپنے مخصوص مسائل کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو عزت کی نظر سے دیکھے، اور خاص طور پر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے احترام اور عزت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ اصول بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ اسلام یہ صرف انفرادی اصلاح اور تعمیر کا دین نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی کریں اور باقی دنیا سے غافل ہو جائیں، نہیں۔ یا اسی طرح اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے کہ ہم نماز کی حد تک اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور اس کے بعد دین سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اسلام پر عمل کریں جب ہم مسجد میں ہوں، جب ہم گھر میں ہوں، جب ہم مارکیٹ میں ہوں، جب ہم عدالت میں جائیں، جب ہم حکمرانی کریں، جب ہم جہاد کے میدان میں جائیں، ہر جگہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کسی مرحلے میں شیطان کو فالو مت کرو۔ پورے مرحلے میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، دیگر اسلام کے جو مسائل ہیں ان پر بھی اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ ہم اجتماعی نظام اور اجتماعیت کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ ہم نے توحید کو پہچانا، اپنی تربیت کی اور عمل کی حد تک ہم نے کوشش بھی کی، اپنے گھر والوں کی تربیت ہم نے کی، ملنے جلنے والوں کی طرف بھی ہم توجہ دیتے رہے، اب یہ اجتماعیت کی طرف ہمارا قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اجتماعی جو تقاضے ہیں اور اجتماعی جو مسائل ہیں ان پر بھی ہم ممکنہ حد تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اجتماعی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اطاعت امیر، اپنے ایک ذمہ دار، اپنے ایک دینی رہنما، اس کی اطاعت کرنا سیکھیں۔ اگر تو اسلامی حکومت ہے تو اس کا جو سربراہ ہوگا، امیر المومنین یا خلیفہ، یہ ہم سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ خیر خواہی ہمارا دینی اعتبار سے فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دینی رہنما، دینی رہبر کی اطاعت کریں، اس کی باتوں کو قبول کریں، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہو، اس میں اس کی تابعداری یا کسی بھی انسان کی تابعداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کسی بھی مخلوق میں سے کسی شخص کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ معروف کا حکم دے گا ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ یہ اجتماعی نظام کو قائم کرنے اور چلانے میں اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعت فی منشتنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وإثرۃ علینا وألا ننازع فی الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان
بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ بیعت کیا کرتے تھے، اور کیسی بیعت ہوتی تھی؟ بیعت اس بات پر کہ سمع و اطاعت، فرما برداری، تابعداری، اور جو حکم دیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری طبیعتوں پر وہ گراں گزرتا ہو، چاہے ظاہری طور پر اس میں ہمیں راحت دکھائی دیتی ہو یا مشقت دکھائی دیتی ہو، ان پر عمل کیا جائے گا، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی تابعداری کی جائے گی، سوائے اس کے کہ ان سے آپ ایسا صریح کلیئر کفر دیکھیں جس کو قرآن و سنت کے اندر کفر کہا گیا ہے، تو پھر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے اور اس کی تابعداری نہیں کی جائے گی۔ کفرم بواح کہا گیا، یعنی ایسا کلیئر کفر جس میں کوئی تعویل یا اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، اور اس کے لیے قرآن و سنت کے واضح دلائل ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو سمجھ لیا وہی کفر ہے، یا آپ نے جو خیال کیا وہی اسلام سے خارج ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل چاہیے۔ اگر ایسے ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا اس کی پھر تابعداری نہیں کی جائے گی۔ اسی کی طرف مختلف صحابہ کرام اور ائمہ نے اپنے اپنے وقتوں میں تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کا اسوہ بھی یہی ہے۔ اگر ان سے کوئی ظلم اور زیادتی بھی ہو تو پاسبل حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی اطاعت یا ان کی بیعت یا ان کی فرما برداری کا جو عہد و پیمان ہے، اس سے ہم حکم عدولی نہ کریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ اس کے نقصانات زیادہ سخت ہوں گے، اس کی آفت زیادہ سخت ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حجاج بن یوسف، ایک طرف اس کا ظلم اور اس کے بارے میں جو کچھ تاریخی حوالوں سے ہم تک پہنچا ہے کہ کس قدر وہ سخت گیر قسم کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے صحابہ، تابعین کس طریقے سے اس کی بات مانتے رہے، یا کم سے کم انہوں نے اس کے خلاف حکم عدولی نہیں کی۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں الگ مسجد بناؤں گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جماعت الگ اور اس کی جماعت الگ۔ اسی طرح سے بڑے بڑے تابعین جیسے حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ بڑے چوٹی کے تابعین اور بڑی چوٹی کے علمی سرکردہ شخصیتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ کس حد تک ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے یا ان کی اطاعت کرتے رہے خیر اور معروف کی چیزوں میں۔ حالانکہ اس کا ظلم و ستم اپنی جگہ تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے بعد بیعت کو ختم کر دیتے ہیں، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں ادا کریں گے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اب مارچ کرنا چاہیے، چڑھائی کرنی چاہیے اس کے خلاف اور اس کو تہس نہس کر دیں، یا اس سے ٹکرائیں یا اس سے لڑائی کریں۔ اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اچھی چیزوں میں ساتھ دیتے رہے، اور جو شر کے پہلو ہیں اس میں اصلاح اور نصیحت کا پہلو اختیار کرتے رہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس کے اگر چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ بڑے سخت اور سنگین قسم کے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ خود دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل، ان پر کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا، ان پر حکمرانوں کی طرف سے ایسے کوڑے مارے گئے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوڑے مست ہاتھی پر مارے جاتے وہ بھی تڑپ اٹھتا، بلبلاتا، چیخنے لگ جاتا، ایسے کوڑے ان پر مارے گئے۔ اس کے باوجود امام وقت نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، میں ان سے نکل رہا ہوں، یا میں اپنی مسجد الگ بناؤں گا، یا میں ان کے پیچھے نماز نہیں ادا کروں گا۔ نہیں، اتنے ظلم کے باوجود ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ جو بیعت کی گئی ہے، وہ جو عہد و پیمان کیا گیا ہے، اس کو نبھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر تو نہیں کیا، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا۔ جو ظلم انہوں نے کیا وہ ظلم ہے بے شک، لیکن اسلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا، یا انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ وہ کھلم کھلا کافر ہو چکے ہیں۔
اس لیے وہ خود اپنے لیے نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاننے والوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے، یہ سمجھایا کرتے تھے کہ لا تخلعوا یدم من طاعت لا تشقوا عصا المسلمین ولا تسفکوا دماءکم ودماء المسلمین معکم وانظروا فی عاقبت امرکم۔ الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ وہ اطاعت اور فرما برداری ہی کی طرف لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے اور خون خرابے سے روک رہے ہیں، اور یہ تلقین اور ہدایت دے رہے ہیں کہ تمہیں خبردار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے مسلمانوں کا خون بہے، جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، ان کی صفوں میں دراڑیں آ جائیں، اس سے وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور وہ یہ سمجھاتے رہے کہ حکمرانوں کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور انجام پر آدمی کی نظر ہو اور اس کے مطابق وہ غور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن سلف صالحین کے اس اسوے کو چھوڑ کر ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے فلاں حکمران کیا ہے، فلاں ملک کا ذمہ دار کیسے ہے، فلاں ملک کے ذمہ دار کو آپ مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے۔ یہ خود غیر اسلامی فکر ہے، یہ خود غیر اسلامی اپروچ ہے، اس لیے کہ اصلاح اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ اسلام کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی پرسنل زندگی میں اسلام کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات امپلیمنٹ آپ نے کرنے کی کوشش کی، اسلام پر جو عمل آپ کر سکتے ہیں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اس پر آپ کا عمل ہے، اس کی طرف آپ پہلے توجہ دیں، پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھائیں۔ یہ الٹا سوچنا فلاں حکمران کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں بادشاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں ذمہ دار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حالانکہ یہ چیز بجائے خود درست نہیں ہے پہلے مرحلے میں۔ اور دوسری چیز، اس کے لیے بعض لوگ بیعت بھی شروع کر دیے، اور بیعت خفیہ قسم کی سیکرٹ بیعت، کہ بھائی یہ آدمی لیڈر ہے ہمارا، یہ آدمی ذمہ دار ہے، اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لو، اور خفیہ طریقے سے بیعت بھی ہو رہی ہے، خفیہ طریقے سے اس کو امیر بھی بنا دیا گیا، خفیہ طریقے سے اس کو خلیفۃ المسلمین کا درجہ بھی دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے مہم شروع کی گئی، حالانکہ یہ بنیادی طور پر غیر اسلامی فکر ہے، غیر اسلامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں بیعت سیکرٹ طریقے سے نہیں کی جاتی، اسلام میں خلیفہ اور امیر المومنین کے ہاتھ پہ جو بیعت کی جاتی ہے وہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے سے، پبلک اعلان کے ذریعے سے کی جاتی ہے، چھپ چھپا کر نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات فرمائی ہے، فمن بايع اميرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له ولا بیعۃ للذی بایعہ۔ صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان جنرل یعنی پبلک اناؤنسمنٹ اور مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو امیر بنا لے یا اس کے ہاتھ پر بیعت کرے تو اس کی بیعت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی بیعت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کو بیعت بھی نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بطاعت الائمۃ الموجودین المعلومین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں آپ کا یہ پاکیزہ اسوہ اور نمونہ ملتا ہے کہ ایسے ائمہ کی اطاعت کی جائے جن کو آپ جانتے ہوں، جو ریکگنائزڈ ہوں، جو اننون نہیں، جو جانے پہچانے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری اہم شرط کیا ہے؟ الذین لہم سلطان یقدرون بہ علی سیاست الناس لا بطاعت معدوم ولا مجہول ولا من لیس لہ سلطان ولا قدرت علی شیء اصلا۔ منہاج السنہ میں کہا اس آدمی کی بیعت نہیں کی جائے گی جو اننون ہو، اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی جس کے پاس امپلیمنٹ کی طاقت نہ ہو، نافذ کرنے کے احکام نافذ کرنے کی صلاحیت اور پاور نہ ہو، اس کی کوئی بیعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اصل میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ اگر اس کے سامنے بیعت بھی کرنا چاہیں تو وہ کس بات کی آپ بیعت کریں گے، اور اس بیعت کا اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں جو سیکرٹ طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آج کل ایک اور بھی بات عام طور پر
لوگوں میں رائج ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب چھوٹتے ہی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ باؤنڈریز مختلف ممالک اسلامی مختلف کنٹریز جو ہیں یہ خود غلط ہے، باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے، ایک اسلامی بلاک ہو، ایک ہی حکمران ہو، ایک ہی سلطنت ہو۔ بنیادی طور پر تو یہ بات بہت اچھی ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک امیر المومنین ہو، ایک خلیفہ ہو اور ایک ہی اسلامی اسٹیٹ ہو، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور ابتدائے اسلام میں جب تک مسلمان اسلامی تعلیمات کو سمجھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، ایسے ہی ہوتا رہا، اور اس کی برکات جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیا تھا، ورنہ عرب کی کیا حیثیت تھی؟ وہ عرب جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، صحرا کے رہنے والے اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے، کس طریقے سے دنیا پر حکمران بنے، کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خزانے ان پر اتنے کھول دیے کہ کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر کسی کو دینا چاہتا تو وہ آگے سے کہا کرتا تھا کہ بھائی اللہ نے مجھے خود زکوٰۃ دینے کے قابل بنایا ہے، میں زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا، میں خود دے سکتا ہوں۔ اس کنڈیشن میں وہ پہنچ گئے تھے، اتنی غربت، افلاس اور مفلسی کی زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے کے اندر کہاں سے کہاں ان کا مقام اونچا کیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ برکت تھی قرآن و سنت کی تعلیمات انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی۔ لیکن آہستہ آہستہ قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا گیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم محدود پیمانے پہ قبول کرنے لگے، تو پھر وہ جو برکت کے خزانے ہیں وہ اس کے اندر بھی کمی آتی گئی، اور اس کی جو برکتیں دیکھنا چاہیے وہ برکتیں آہستہ آہستہ کمزور پڑتی چلی گئیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے، آدمی کو ہمیشہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ اب ایک زمانہ گزر گیا، مختلف حکمران، مختلف ممالک اور مختلف علاقے وجود میں آئے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اب بھی ہم یہی تبلیغ کریں کہ ایک ہی سلطنت ہو، ایک ہی خلیفہ ہو، ایک ہی امیر المومنین ہو؟ بنیادی طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن میرے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ حکمران اپنا جو اثر و رسوخ ہے یا اپنی جو حیثیت ہے وہ ختم کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اس کے بجائے توجہ اس بات پر دیں کہ ان سے ہم بہتر کام کیسے لے سکتے ہیں، اور ان کے اندر خرابی اور کمزوری ہے تو وہ کہاں پر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو اس قسم کی بحث کرتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز غلط ہیں، یہ حکمران غلط ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی فیملیوں میں، ان کی اپنے گھروں میں، ان کے اپنے خاندان میں ایسے ایسے جھگڑے پائے جاتے ہیں، وہ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ بھائی مجھے سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے خونی رشتہ دار کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ میرا تعلق درست نہیں ہو سکتا، میری اس کے ساتھ محبت اور وابستگی نہیں ہے، بہن کا بھائی سے رشتہ ختم ہو گیا، آنا جانا ختم ہو گیا، قریب ترین رشتہ دار، عزیز ترین رشتہ دار، ایک دوسرے کے درمیان ان کا کوئی تعلق نہیں، آنا جانا ختم ہو گیا ہے، اس کو آپ دور نہیں کر سکتے، اور آپ فکر کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک کو دور کریں، مختلف حکمرانوں کو ایک میز پہ ایک بنا دیں اور ایک حاکم اور ایک امیر کے تابع ان کو کر دیں۔ یہ ایک فرضی سی بات ہوئی، یہ صرف ایک امیجینیشن ہے آپ کا، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا اتنا آسان ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے تو اپنے گھر میں ہونے والے اختلافات کو ذرا دور کر کے دیکھ لیں، اپنے خاندان اور رشتہ دار، حالانکہ وہ تو خاندان کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، اس کو آپ دور کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دو اختلاف کرنے والوں کے جھگڑے کو دور کرنا کتنا مشکل کام ہے، جبکہ اتنی کنٹریز وجود میں آ چکی ہیں، ان کو آپ ایسے ہی باتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی زبانی تصور سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فرضی سی بات ہوگی۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا اصل تو یہی ہے کہ ایک امام ہو، ایک مسلم بلاک ہو، لیکن
ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، حالانکہ ان کا زمانہ تو بہت قدیم کا زمانہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ وجود میں آ چکے ہیں، ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے، ان کو ہم اگر ختم کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اس سے زیادہ فتنہ اور فساد مچے گا، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آدمی جس علاقے میں ہے وہاں اصلاح، تربیت اور تعمیر کا کام کرے، اور ان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جو آدمی جس علاقے کا رہنے والا ہے وہاں تو اسلام کی برکتیں دکھائی دے سکیں۔ اسی طرح سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت مشہور فقیہ بھی ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں السیل الجرار ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جو آدمی موجودہ سچویشن، یہ بھی ان کے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو آدمی موجودہ زمانے کو دیکھ کر بھی یہ سمجھے کہ ایک ہی امیر ہو اور ایک ہی حکمرانی ہو، وہ گویا کہ دن کے اجالے میں سورج کا انکار کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اب ہو چکی ہیں، چاہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوئی، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن ہو گئی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو آدمی جس علاقے میں رہنے والا ہو وہ اپنے حکمران کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرے، تاکہ وہاں اسلام کی برکتیں دیکھنے میں آ سکیں۔ اور اگر مختلف جگہوں کے لوگ اس طرح کی کوشش کریں گے، پازیٹیو اپروچ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو، کچھ نہ کچھ اسلام کی برکت دکھائی دے رہی ہو۔ تو بہرحال عام طور پر جو ہمارے درمیان یہ ایک دوسری بات ہے جو بعض نوجوانوں کی طرف سے بار بار آتی ہے کہ ایک بلاک ہو، ایک مسلمان لیڈر ہو، ایک امیر ہو، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ یا تو فرضی باتیں ہیں یا حالات پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ حالات پر گہری نظر رکھے اور اس کے مطابق وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو کفر کا لفظ بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر دیتے ہیں، مثلا جیسے میں نے شروع میں کہا فلاں حکمران کافر، فلاں لیڈر کافر، فلاں ذمہ دار کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس لیے کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے میں نے کہا کفر بواح، بالکل ایسا صریح کفر جس کو قرآن و سنت میں کفر کہا گیا، اس کے واقع ہونے تک ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن مجید میں بھی دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ان کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کرے وہ کافر ہے۔ لیکن دوسری جگہ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ تیسری جگہ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ تو ایک جگہ کافر کہا گیا، ایک جگہ فاسق کہا گیا، اور اسی صورت کے اندر ایک جگہ ان کو ظالم کہا گیا۔ تو معنی کیا ہوا؟ کفر کی مختلف قسمیں ہیں، ظلم کی مختلف قسمیں ہیں، فسق کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہر آدمی کو کسی ایک غلطی کی وجہ سے یا چند غلطیوں کی وجہ سے نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ فاسق کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیں یہ حرکت کفر کی حرکت ہے، یہ حرکت، یہ عمل فسق کا ہے، یہ جو ادا ہے یہ ظلم کی ادا ہے، اس طرح سے آپ کہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر ایک باب بھی باندھا ہے، ایک چیپٹر ہے اس کا، کہ کفر دون کفر، کہ کفر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک کفر ایسا ہے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا مگر وہ گناہگار ہوگا۔ دونوں کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مختلف اس میں مثالیں دی گئیں، احادیث کے اندر مختلف طریقوں سے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، مجھے دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اس میں نے دیکھا جہنم کے اندر تعداد میں عورتیں زیادہ ہیں، عورتوں کی کثیر تعداد ہے۔ کیوں؟
यकफुरन अल-अशीर व यकफुरन अल-इहसान। यकफुरन, कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया आपने। क्यों? इसलिए कि वो ख़वातीन अपने शौहरों के साथ कुफ्र करती हैं और एहसान के साथ कुफ्र करती हैं। तो यहाँ कुफ्र का माना क्या दायरे इस्लाम से खारिज हैं वो? बल्कि यहाँ कुफ्र का माना अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, शौहरों की इताअत जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं करती, शौहरों की नाफरमानी। एहसान यानी अल्लाह ताला ने उनके साथ जो इनाम व इकराम किया है उसकी नाकदरी करना, उसको भी कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो कुफ्र कुरान और सुन्नत के अंदर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा हमारी अपनी दावत यह भी है कि कुफ्र का लफ्ज़ हम किसी पर इस तरीके से इस्तेमाल ना करें सोचे समझे बगैर, ता वक्ते के कुरान और सुन्नत से क्लियर उस मसले पर हमारे सामने दलील ना हो जिसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। और इसी तरह मुसलमान हुक्मरानों के लिए भी जिम्मेदारी है, या मुसलमान जिम्मेदार रहनुमा और लीडरों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मुमकिना हद तक इस्लामी शरीयत को नाफिज करें या उसके लिए कोशिश करें। जो भी स्ट्रगल वो कर सकते हैं जायज़ और मुस्बत तरीक़े से, जिससे इंतशार ना हो, फितना और फसाद ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उस पर उन्हें पॉसिबल हद तक अमल करना चाहिए। जैसे कि कुरान हकीम में कहा गया, इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह नूर के अंदर कहा गया कि मुसलमान चाहे अपनी इनफरादी ज़िंदगी में हो या इज्तिमाई ज़िंदगी में पाबंद है इस बात का कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करे। और ये मुसलमान की पहचान है कि अगर उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की तरफ दावत दी जाए तो वो उसकी तरफ लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़े, वो उसमें तावीलात ना करे, उसमें एक्सक्यूज़ेस ना बनाए, बल्कि वो समोतात का मुजाहरा करे, वहाँ पर वो उसको कबूल करने की कोशिश करे। अगर वो कबूल कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाकई मुसलमान है। और अगर वो उससे पहलूतही कर रहा है तो जैसे कुरान में सूरह नूर ही के अंदर कहा गया, अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। सूरह निसा के अंदर कहा गया कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिनका ये दावा है कि हम जो कुछ अल्लाह ने नाजिल फरमाया और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको कबूल करते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है, युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत, कि वो तागूत की तरफ जाते हैं। और तागूत क्या है? हर वो चीज़ जो दीन से, अल्लाह के रास्ते से इंसान को दूर कर दे, शैतानी क़ुव्वतों की तरफ उनकी तवज्जो होती है, वो उनकी तरफ जाते हैं। यानी एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल पर अमल करने, उनके अहकाम और तालीमात को मानने का दावा, और दूसरी तरफ अपने मुआमलात में, अपने मसाइल में, अपनी परेशानियों में और दूसरी चीज़ों के अंदर वो कुफ्र की तरफ देखते हैं, वो तागूत की तरफ देखते हैं। तो ये लोग जो है ये क्या हैं? ये शैतान के नरगे में आ गए हैं, शैतान ने उनको धोखा दिया हुआ है और वो सरीह गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, इसलिए कि सूरह नूर के अंदर कहा गया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि लोगों को इस बात से डरते रहना चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करें, इसलिए कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करोगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान बिल्कुल इस तरीके से है कि अल्लाह ताला का अजाब भी आ सकता है, या नहीं तो दर्दनाक किस्म के किसी फितने और फसाद में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर कोई शख्स अमल ना करे तो फितने और फसाद में मुब्तला किया जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में जो बात कही, सूरह रूम की जो आयत आपके सामने पढ़ी थी, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि दुनिया के अंदर ये फितना, ये आजमाइश, ये मुसीबतें और ये परेशानियां जो हैं वो क्यों हैं? इसलिए कि ये सब हमारे अपने आमाल का नतीजा है, हमारी अपने आमाल का ये नतीजा हमारे सामने आ रहा है, ताकि अल्लाह फरमाते हैं लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि इसके ज़रिए से उनकी जो कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हैं उनकी इस्लाह की जा सके।
وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق ان احکام پر غور کرتے ہیں اور موجودہ مسلم ممالک کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بہت ہی افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت عوام سے لے کر حکمرانوں تک، عام پبلک سے لے کر خاص ذمہ داروں تک دین سے بیزار، دین سے دور، دین سے غافل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلو تہی کرنے والے، کیئرلیس عمل کرنے سے جی چرانے والے ہم بنتے جا رہے ہیں، جس کا مشاہدہ انفرادی زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اجتماعی زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، کون آپ کو روک رہا ہے؟ کیا امریکہ آپ سے کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ کیا آپ کو روس یہ کہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ کیا برطانیہ کی طاقت آپ کو روک رہی ہے؟ نماز آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں نمازوں سے غافل ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں بے دینی اور بے حیائی کا ماحول ہے، بہت سے ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، گھر اور خاندان سے غیر اسلامی ہندوانہ رسم و رواج اور طریقے کو ختم نہیں کر سکے۔ شادی کے موقع پر آپ چلے جائیں، ماتم اور غمی کے موقع پر چلے جائیں، ہم میں اور غیر مسلموں میں آپ کو کوئی فرق نہیں دکھائی دے گا الا ماشاءاللہ۔ کہاں ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اسلامی چیزوں پر کس طریقے سے ہم عمل پیرا ہیں؟ کیوں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کون سی طاقت مجھے روک رہی ہے اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے سے؟ میں اگر اپنے گھر میں اسلام نہیں نافذ کر سکتا اور ڈھنڈورا پیٹوں کہ میں پورے ملک میں اسلام نافذ کروں گا تو میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں گا، جو کہ آج بہت سارے مسلم رہنماؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک میں یہی تبلیغ ہو رہی ہے، اور گھر کا حال یہ ہے کہ وہاں بے دینی کا مظاہرہ ہے، دینداری نام کی چیز نہیں، نہ بچوں میں، نہ بیوی میں، نہ خود گھریلو زندگی کے اندر۔ تو آپ کیا اسلام نافذ کریں گے؟ آپ اپنے آپ پر اسلام نافذ نہیں کر سکے، آپ اپنے بچوں پر اسلام نافذ نہیں کر سکے، آپ اپنے گھر پر جہاں انسان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، وہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکے، پورے ملک میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ کیسے اسلام پورے ملک میں نافذ ہوگا؟ ایسی فرضی باتوں سے اسلام تھوڑا ہی نافذ ہوتا ہے۔ اسی کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عام طور پہ یہ بھی بات چل پڑی ہے کہ یہ مسلم کنٹری ہے، یہ غیر مسلم کنٹری ہے، غیر مسلم کفار کی کنٹری میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم کنٹری کیا ہے، غیر مسلم کنٹری کیا ہے۔ اس کے لیے موجودہ جو مسلمان اسٹیٹس ہیں جہاں زیادہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کو آپ دیکھیں، ذرا ان کی حالت کو آپ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر اسلام کس درجے کا نافذ ہے۔ خلافت جب تک مسلمانوں میں تھی کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا بہرحال ایک اثر تھا، اس کا فائدہ تھا، شروع میں تو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر قسم کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی، اور آہستہ آہستہ جب اس میں کمزوریاں آتی گئیں تو بھی اس کی کچھ نہ کچھ برکت اور فائدہ تھا۔ 1924 میں جب ترکی کے اندر اس کو خلافت کو بالکل ختم کر دیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں نقصان، ذلت، رسوائی اور پچھتاوے کے سوا اور مسلمانوں کو ملا کیا۔ اور وہ ترکی، ان کی کیا حالت ہے کہ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کون مسلمان کون غیر مسلم، صرف اس کو جذبات سے حل نہیں کیا جاتا، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ترکی کے اندر ابھی آپ نے گزشتہ انتخابات، الیکشن کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون وہ منتخب ہوئی، الیکٹڈ خاتون، جب پارلیمنٹ میں اسکارف باندھ کر جاتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اس اسکارف باندھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو، وہاں کے جو پارلیمنٹ کے جو قانون ہیں ان کو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہنگامہ مچ گیا، اس کا اجلاس ختم کر دیا گیا اور اس خاتون کو باہر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اتنا شور، اتنا شرابہ ہوا، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ کیا کی تھی اس نے؟ کیا اس نے حرکت کی؟ ایک اسکارف وہ باندھی تھی، اور کیا کی تھی؟ اسکارف باندھ کر جانا یہ جرم تھا۔ اس کے بعد میں اس کی سیٹ ختم کر دی گئی، معطل کر دیا گیا اس کو۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے نجم الدین اربکان کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا، اس پر فرد جرم کیا عائد کی گئی تھی کہ تم اسلام کا نام لیتے ہو، لہٰذا تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ تم وزیر اعظم رہ سکو، بلکہ تم پارلیمنٹ کے انتخابات کے اندر پھر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اسلام کا نام لے کر کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پھر پارلیمنٹ کے اندر قدم رکھو. یہ اس کے بارے میں کیا گیا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی کس طریقے سے وہاں پر دھجیاں اڑا دی گئی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. کس طرح سے مساجد کے اندر پابندی، ائمہ کے اوپر پابندی اور دینی رہنماؤں کے اوپر پابندی. بلکہ ماضی قریب میں جو مختلف ممالک کے طلباء دین سیکھ کر وہاں گئے، ان کی سرٹیفکیٹ کو ختم کر دیا گیا، نل اینڈ وائٹ کر دیا گیا کہ اب یہ جو سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی بنیاد پر کوئی آدمی کام بھی تلاش نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کام تلاش کیا ہے تو اس کو چھین لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین سیکھ کر آئے ہیں. یہ گویا کہ جرم ہو گیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ملک پر آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے، کیا کہیں گے آپ وہاں کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد حالت کیا ہوئی؟ ترکی کے بعض جو بڑے بڑے علاقے ہیں وہاں پر اور جو غیر مسلم علاقے ہیں وہاں پر اگر آپ دونوں کو سامنے رکھیں تو کوئی آپ کو فرق نہیں دکھائی دے گا. شراب وہاں پی جاتی ہے، برائیاں کھلے عام وہاں کی جاتی ہیں، بے حیائی کے کام وہاں پر عام ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کس بنیاد پر کہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مغربی ممالک، مثلا ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں کی چیزیں ساری کی ساری اچھی ہیں، خوبی اور کمزوری دونوں کا الگ الگ موازنہ کرنا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہماری بچی اسکول میں جاتی ہے اور وہ حجاب پہن کر جانا چاہتی ہے، اسکارف پہن کر جانا چاہتی ہے، تو وہ روک نہیں سکتے. بلکہ ہم اگر اسلامی طریقے سے عبادت کرنا چاہیں تو یہاں کے سرکاری مدارس پابند ہیں اس بات کے کہ وہ ان بچوں کے لیے اس کا انتظام کریں. ہاں، وہ اس کو روکنے کی انسائٹ تو کوشش کریں گے، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، مگر قانونی طور پر وہ اس کو روک نہیں سکتے. قانونی طور پر اس بات کی گنجائش موجود ہے. اور اگر ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، دینی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس بات کے حقدار ہیں، ہمیں اس کا حق دیا جاتا ہے. تو وہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا ملک ہے، جو چاہے یہاں کر سکتے ہیں آپ. یہ خود غلط فکر ہے، صحیح چیز کو نہ سوچنے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مسلم اور بھی ممالک کو آپ لیں، جارڈن کی ایک میں مثال دیتا ہوں، اردن کی. یہاں سے ابھی چند مہینوں پہلے ایک طالب علم وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر یہاں گیا، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں پر وہ کچھ پڑھے گا. ویزا لے کر وہ گیا، ایئرپورٹ پر اس کو روک دیا گیا. کیوں؟ کہا گیا کہ تم جو ہے نا فنڈامنٹلسٹ کی لسٹ میں ہو، یا تمہارا شمار ایسے دین پسند لوگوں کی لسٹ میں کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے. اور اس کو یہ عجیب بات ہے کہ ایئرپورٹ سے ویزا ہونے کے باوجود اس طالب علم کو واپس بھیج دیا گیا. اب ذرا یہاں رک کر سوچیں، جارڈن وہ کہاں سے گیا تھا؟ برٹن سے سفر کر کے گیا تھا. تو گویا کہ برطانیہ کی حکومت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، وہ یہیں پر رہنے والا تھا، یہاں سے وہ سفر کر کے گیا. اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہاں سے اس کو پابندی لگا دی گئی کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، اور پھر اس کو واپس کر دیا گیا. کہاں واپس کیا گیا؟ اسی غیر مسلم کنٹری میں. گویا اسلام پسندوں کے لیے برطانیہ میں گنجائش موجود ہے، لیکن ان کنٹریوں میں جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ان کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے. ورنہ آپ اس کی کیا تعویل کریں گے، کیا ایکسپلینیشن کریں گے؟ یہاں سے وہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے، یہاں کی گورنمنٹ اس کو اجازت دیتی ہے، وہاں کی گورنمنٹ اس کو اجازت نہیں دیتی، اور اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ یہاں پر آ گیا، اطمینان سے وہ رہ رہا ہے یہاں پر، اور یہاں اس کو قبول کر لیا گیا، لیکن وہاں اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اور نام کیا ہے؟ المملکۃ الاردنیۃ الہاشمیہ، کہ صرف عام مسلم کنٹری بھی نہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ اسی طرح سے شام، سیریا کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر حمات کے ایک علاقے کو بلڈوزر چلا کے صاف کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس علاقے میں دین پسند لوگ رہتے تھے، زیادہ اکثریت دین پسندوں کی تھی.
دین کا نام لینے والوں سے جیلیں بھر دی گئیں، اور جس آدمی کو جہاں موقع ملا وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ اور ان بھاگنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سیریا سے بھاگ کر برطانیہ میں آئے اور اب بھی یہاں رہتے ہیں وہ لوگ۔ سوچنے کی بات ہے کہ سیریا جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، وہاں سے اسلام کے نام پر ان کو جگہ نہیں ملی، وہاں کے پیدائشی لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھگایا گیا، تو جس کو آپ کہتے ہیں غیر مسلم ملک ہے وہ وہاں پناہ دے رہا ہے ان کو، اور وہ وہاں پر آ کے رہ رہے ہیں۔ ایک بڑی اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہاں پر رہ رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک ایجپٹ کی مثال لیں آپ، مصر کی، کہ یہاں پر ماضی قریب میں دین پسندوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کیسے کیسے ان کے ساتھ گھناؤنا سلوک کیا گیا، کیسے کیسے جرم ان کے ساتھ کیا گیا۔ بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھیانک سلوک کیا گیا جو انسان تصور میں نہیں لا سکتا کہ کوئی انسان بھی اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، لیکن ان دین پسندوں کے ساتھ کیا گیا کہ ایسے مثلا ایک بڑے بزرگ متقی پرہیزگار عالم دین، اب ان کو جیل میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد ان کو چلایا جا رہا ہے اور ان کی پیٹھ پر کھولتا ہوا چونے کا پانی ڈالا گیا۔ آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے کیا کچھ حالت نہیں ہوئی ہوگی، پیٹھ جل کر راکھ بن جاتی ہے اس سے، اور پھر اس کے بعد کوڑے مارے جا رہے ہیں ان پر، اور کچھ خواتین کو پکڑ کر کتوں کو ان کو آگے چھوڑ دیا گیا، شکاری کتوں کو، اور ان میں سے ایک خاتون ابھی بھی زندہ موجود ہیں، اگر پوچھنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، کیا انہوں نے کیا تھا، کیا ان کا جرم تھا، یہی کہ وہ دین کا نام لیتے رہے۔ اور اس پر ایک دلچسپ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جو یہاں برطانیہ کے ایک شہر کے ایک امام کے ساتھ پیش آئی۔ عام طور پر لوگ جذبات میں عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ بھی جس طرح یہاں کے نوجوان ہیں کہ یہ کفر کی کنٹری ہے، یہ ہے، سمجھے بغیر ایسی باتیں کرتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی تھی اور دیندار تھے وہ، چونکہ مسجد کے ساتھ وابستہ تھے۔ چھٹیوں میں وہ گئے مصر، جب واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ داڑھی بالکل تقریباً حذف کر دی گئی ہے، وہ بہت تھوڑی سی داڑھی ان کی تھی۔ تو لوگ مذاق سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ کہنے لگے چونکہ مجھے ایجپٹ جانا تھا، اس لیے اگر میں پوری داڑھی رکھ کر جاتا تو وہاں خطرہ تھا کہ میں بلیک لسٹڈ ہو جاتا، یا لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہتے، یا پھر اور کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا، اس لیے احتیاطاً میں نے یہ کام کیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا اس کا مطلب آپ کا جو ملک ہے جس کی آپ بڑی تعریف کرتے تھے وہ تو برطانیہ سے گیا گزرا اور برا نکلا، یہاں تو آپ کی پوری داڑھی تھی، کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، اور آپ وہاں گئے تو داڑھی کو ٹرم کر کے گئے تاکہ کوئی آپ کو جو ہے دین پسند نہ کہہ سکے، تاکہ آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو یا آپ بلیک لسٹڈ نہ کر دیے جائیں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دین کی بنیاد، دین کے بجائے کون کون سے قانون وہ نافذ کرتے ہیں، کون کون سی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پاکستان کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان میں یہ ایک عجیب چیز ہے کہ مسلمانوں کا ملک، مسلمان غالب اکثریت، حکمران بھی مسلمان، لیکن دین سے بغض، دین سے نفرت اور دین سے دشمنی کی حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں عملی طور پر، چاہے زبان سے اس کا اعلان کریں یا اقرار نہ کریں۔ وہاں پر کیفیت کیا ہے؟ گزشتہ جو حکومت تھی اس کے زمانے میں سود کے خلاف شرعی عدالت نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم اس کے خلاف رٹ دائر کر دیتے ہیں، اپیل کر دیتے ہیں، اور اس فیصلے کو وڈرا کیا جاتا ہے۔ یعنی سود جس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے، شرعی عدالت اس کو غلط قرار دیتی ہے تو اسی ملک کا حکمران اس کے خلاف رٹ داخل کرتا ہے اور اس کے خلاف اپیل کر کے اس فیصلے کو منسوخ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کو ہم نافذ کرنا نہیں چاہتے، شریعت کو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے، ورنہ وہاں بیٹھ کر آپ برٹش لا کا حوالہ دے رہے ہیں، انڈین لا کا حوالہ دے رہے ہیں، انڈیا میں جو قوانین پاس ہوئے تھے آزادی سے پہلے اس کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے یا ان کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین لا یا برٹش لا اللہ کے نازل کردہ قانون سے زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہمیں اللہ کے قانون سے محبت ہے تو ان کی طرف ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ہم قرآن و سنت کو ملک کے قانون کے طور پر کیوں نہیں نافذ کرتے؟ کون سی رکاوٹ ہے ہمارے سامنے؟ یہی
ڈبل اسٹینڈرڈ کہ ایک طرف ہم دین کا نام لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری ہر ادا، ہمارا ہر عمل دین سے روکنے والا ثابت ہو رہا ہے، تو کیسے ہم کہہ دیں گے؟ اسی طرح حکمرانوں کی بات چلی تو ایک میں مثال دیتا ہوں، ابھی رمضان میں ایک عجیب سی خبر چھپی تھی، وہاں ایک سابقہ ذمہ دار جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور بھی مختلف ذمہ دار اس میں جمع تھے، افطار کی پارٹی تھی، افطار پارٹی میں ان کو مدعو کیا گیا، مختلف لوگ جمع ہوئے، کھانا رکھا جا رہا تھا، تو کھانا رکھنے والی ایک لڑکی تھی نوجوان سی، اس میں جو افطار پارٹی میں جو مدعو کیے گئے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار، اس نے وہ لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کی وہاں پر، اور پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ شربت جو ہے اس کو ایسے ہی رکھنے کے بجائے اس میں اپنی انگلی بھی ڈبو دو، اور اس طرح اس کے ساتھ نالائقی اور بدتمیزی کے جملے اس نے کہے، اور پھر جب وہ لڑکی اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ذمہ دار تھا، بڑا آدمی تھا اور یہ بیچاری کام کرنے والی تھی، وہ اس کے ساتھ جب چھیڑنا چاہا تو اس کے بعد وہ ہنگامہ مچ گیا، وہاں پر آپس میں تو میں ہو گئی، اور اس کے بعد میں جو کھانے کے لیے پلیٹیں اور کھانے رکھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے پر پھینکنے لگے وہ، اور اسی طرح سے وہ پارٹی ختم ہو گئی۔ یہ ہے سابقہ حکمران یا ذمہ داروں کے اپنے اخلاق، ان کے اپنے کردار کہ کم سے کم حیا تک نہیں آئی کہ کون سے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کے نام پر چاہے روزے سے ہوں یا نہ ہو، افطار کے نام پر ہم بیٹھے ہوئے ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور یہ خبر اخبار میں چھپی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیکریٹ اور ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ نیو ایئر کے موقع پر جو اخبار جنگ کی خبر ہے اس کے مطابق صرف لاہور اور اس کے مضافات آس پاس کے علاقے میں ایک دن میں 10 کروڑ روپے کی شراب فروخت کی گئی تھی، چاہے پی گئی، کس طرح سے حاصل کی گئی، صرف اس ایریے کے لیے جو شراب کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ دین کہاں ہے، دین کہاں نافذ کیا جا رہا ہے؟ اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی نیو ایئر آتا ہے، سال نو کا جشن کیسے مناتے ہیں لوگ؟ بڑی بڑی 5 سٹار ہوٹلیں بک، بڑے بڑے گانے والے بک، ناچنے والیاں بک، اور غلط قسم کی محفلیں کس طریقے سے سجائی جاتی ہے وہاں پر۔ یہ کلچر ہے ہمارا، یہ تہذیب ہے ہماری، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ وہ کیا ہے کہ حکمرانوں کی دین سے دوری، دین سے غفلت، اور عوام کی دین سے بیزاری۔ عوام صرف اپنی چند مسائل کی حد تک تو دین کا نام لے لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسے دینداروں کا رویہ اور کردار ہونا چاہیے ایسے ان کا کردار نہیں ہوتا۔ تو ان ممالک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں مثلا برطانیہ کو آپ دیکھیں، اس میں باوجود اس کے کہ بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ ہے ہی غیر مسلموں کا ملک، غیر مسلم قانون یہاں پر چلتا ہے، مگر اس کے باوجود بہت ساری چیزوں میں بہت سے مسلمان علاقوں سے یہ بہتر ہے، بہت سے ممالک سے بعض چیزوں میں یہ بہتر ہے کہ یہاں پر آپ آزادی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں، آزادی سے دین پر آپ چل سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک قانون وغیرہ کا مسئلہ ہے، ابھی تک مسلمان اس پاور میں یا طاقت میں نہیں ہے کہ اس سلسلے میں غور کیا جائے یا اس میں کوئی ان کو کامیابی ہو، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بہت سی خرابیاں، بہت سی کمزوریاں موجود ہیں، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال حکومت کے لیے بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ملک کے دستور کے طور پر نافذ کرے۔ ملک اور عدالت کے اندر جو قانون چلے وہ صرف قرآن و سنت کا قانون چلے، قرآن و سنت کے مطابق اس میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہم خاص طور پر ایسے نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ دیکھتے ہی فوری یہ جو بحث شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے یا وہ کافر ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، گھر بار کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن و سنت کا قانون جہاں پر ہم نافذ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کریں،
اور ساتھ ساتھ جو مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے ہم اصلاح اور ان کو سمجھانے کا جو پہلو ہے اس پر بھی توجہ دیں. اس کے ساتھ اگر ان کے اندر جو کمزوریاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہوں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں, اور اگر موقع ملے تو ایسے حکمران کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے یا ایسے آدمی کو جو زیادہ بہتر دین کو سمجھتا ہو, جو دین پر عمل کرتا ہو اور دین کو نافذ کرنے کا اس کے اندر جذبہ اور شوق ہو, ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. تو یہ بات تو ہمارے لیے قابل فہم ہے. اور اسی طرح سے یہ جو بات کی جاتی ہے, جو عام طور پہ سوالات مختلف ممالک یا مختلف حکمرانوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں توجہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی اصلاح اور وہاں کی تربیت کے سلسلے میں کرنی چاہیے. اگر یہ ہمارا انداز ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مختلف قسم کی آزمائشیں, فتنہ اور جو فسادات ہیں ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں, ایک تو سوال اس میں ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی تحریک ہے کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کی مدعی ہے اور جو عملی طور پر نفاذ اسلام کے لیے کام کر رہی ہے. مختصر سا جواب یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی ایسی جماعت پاکستان میں نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ اسلام نافذ کرنے میں اور اسلام پر عمل کرنے میں مخلص ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جماعتیں دوسری جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ ان کا کردار اچھا ہے. 100% اسلام نہیں ہے, مگر دوسروں سے مقابلہ اگر کیا جائے تو وہ بہرحال بہتر ہیں. ان کے جو اراکین اور ان کے جو لوگ ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد دین پسندوں کی ہے اور دین کو وہ سمجھتے بھی ہیں اور تھوڑی بہت حد تک وہ دین پر عمل بھی کرتے ہیں. تھوڑا بہت اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہے فیشنی طور پر بعض اسلام کی باتوں کا نام لے لینا, بعض اسلام کے بارے میں بیانات دے دینا, اور دوسرا یہ ہے کہ خود عمل کرنا. عمل کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت ساری دیندار جو جماعتیں ہیں یا دین کا دعویٰ کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں اور جو نہ اپنے گھر پر اسلام نافذ کر سکے, نہ اپنے اہل و عیال پر, نہ اپنے ملنے جلنے والوں پر اسلام نافذ کر سکے. لیکن یہ لوگ بہتر ہیں ان کے مقابلے میں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اسلام کی ہجو کرتے ہیں یا اسلام کو بالکل غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. ان سے بہرحال ان کا مقام زیادہ اونچا اور زیادہ بہتر ہے. اور دوسری چیز, بعض اسلام کا نام لینے والی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے بہرحال عقیدے اور ایمان کو سمجھا, اس کو اہمیت دی اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی ایک حد تک کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کمزوریاں ہیں اعمال کے اندر ہیں. کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ایمان اور عقیدے کی بات دوسرے درجے پہ رکھی ہوئی ہیں اور انقلاب اور نفاذ اسلام کی بات پہلے درجے پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ غیر قرآنی انداز ہے, اس لیے کہ آپ اسلام عقیدے اور ایمان کو سمجھے بغیر نہ نافذ کر سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے درجے پہ رکھیں گے تو آپ کی غلط پریارٹی ہے. اس لیے اصلاح کا پہلو اس میں یہ ہے کہ ان جماعتوں کو جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں سب سے زیادہ توجہ ایمان اور عقیدے کی طرف دینا چاہیے, قرآن و سنت کی اہمیت کی طرف دینی چاہیے, اور اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلام جہاں ممکن ہو سکا وہاں نافذ کیا جائے. پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھیں تو یہ مثبت اور بہتر قدم ہوگا. بہرحال یہ جو دینی جماعتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بیلنس اور کچھ نہ کچھ جو شر پسند قسم کے حکمران ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بریکیں لگتی ہیں. دوسرا اس میں بڑا یہاں سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر انتخابات الیکشن وغیرہ کے موقع پر یہاں کچھ سیکولر نظریات رکھنے والی جماعتیں ہیں اور وہ الیکشن کے لیے ٹھہریں تو ہمیں ان میں سے کس کو ووٹ دینا چاہیے. دیکھیے, ووٹ کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر یہاں کا جو نظام ہے وہ غیر اسلامی نظام ہے. غیر اسلامی نظام کا مسلمان کسی طرح سے کو پسند نہیں کر سکتا اور نہ اس کو پسند کرنا چاہیے. لیکن بعض حالات میں اگر ہم کسی کی تائید کریں اس بنیاد پر کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو اس بنیاد پر تعاون کرنا درست ہوگا. لیکن اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جماعتیں ہیں بحیثیت جماعت ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ چاہے وہ لیبر پارٹی ہو, چاہے وہ ٹوری پارٹی ہو, چاہے وہ لبرل ڈیموکریٹ ہو,
تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ دینی اور اسلامی اعتبار سے اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بہت زیادہ غلط پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس لیے من حیث الجماعت، ایز اے جماعت کے ہم کسی کی ہول سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف لیبر کے پیچھے چلے جائیں یا آپ ٹوری کے پیچھے جائیں یا آپ لبرل ڈیموکریٹ کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر بہت سی کمزوریاں اور بہت سے غلط پہلو پائے جاتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں قابل عمل اور قابل غور یہ بات ہے کہ ہم اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں کہ وہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے اپنے اخلاق کیا ہیں، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک مخلص ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے جو دستور اور یہاں کا جو رول اور ریگولیشن ہے اس کے مطابق کوئی ایک کینڈیڈیٹ پارٹی کی پالیسی کو ایز اے جنرل تبدیل نہیں کر سکتا۔ البتہ اپنا جو علاقہ ہے، اپنا جو ایریا ہے، اس میں وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا آدمی جو مخلص ہو، مسلم کمیونٹی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہو، اس کا ہم تعاون کریں، اور یہ تعاون بھی کنڈیشنل ہوگا، اس کا فائدہ ہے۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر آپ ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایسا آدمی مسلط کر دیا جائے جو آپ کے عقیدے، آپ کے ایمان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، جو آپ کی کمیونٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے لحاظ سے، پھر آپ کو شکایت ہوگی۔ تو ٹوٹل بائیکاٹ کرنا کسی بھی اعتبار سے درست اور عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ہمیں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی کہ آدمی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ بعض یہاں پر مسائل ہیں جس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے۔ ایجوکیشن کے اندر یعنی تعلیمی مسائل کے اندر اگر آپ کا لوکل ایم پی یا لوکل کونسلر آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہوں تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوکل سطح پر اس کو حل کر سکتے ہیں، اور اس میں مقامی جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ان کی ہیلپ ہوگی تو اس کو حل کرنے میں بڑی سہولت ہوگی آپ کو، یہ ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں مسلمانوں کے قبرستان کا مسئلہ تھا، اور کہ مسلمانوں کی موت ہو جاتی کسی مسلمان کی، بعض اوقات تدفین کے مسئلے میں ایک ایک ہفتہ اس کو ویٹ کرنا پڑتا۔ یہاں پر اس علاقے کے کچھ مسلمان جو کونسلر ہیں ان کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے اس کے ایک کونسلر صاحب، ان کی بڑی اچھی مخلصانہ اس سلسلے میں کوشش ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ بھی کی ہے، اور ایک حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی پہلے مرحلے پر، کہ اس میں جو ٹائم لیمٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ چھٹیوں میں آپ کو ایک ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑے اور میت پڑی ہوئی ہے اور گھر کا ماحول اور دوسرے ملنے جلنے والے پریشان ہیں، ایک ہفتے تک اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اور مدت کو ہم گھٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کی بنیادی جو وجہ ہے وہ کونسلر کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی۔ تو اگر وہ کونسلر نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ جو ہوتا، اگر غلط قسم کا آدمی ہو تو وہ یہ سپورٹ تو نہیں کر سکتا تھا، اور اس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے تعاون کی وجہ سے یہ مسئلہ حل یہاں پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسے شہر ہیں جہاں ایسے ہی مقامی کونسلروں کے تعاون کی وجہ سے کفن دفن کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو گئے۔ وہاں پر اگر مسلمان کے گھر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو تدفین کے مراحل بڑے سمپل اور آسان طریقے سے وہ حل کر لیتے ہیں، تو یہ ان کا تعاون ہے، اس لیے اس قسم کا مسئلہ وہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح سے بہت سے ایسے مسائل ہیں، اگر مقامی لوگ آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوئے، آپ ان کی سپورٹ حاصل کر سکے تو اس کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں اس خیال کا مخالف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ ٹوٹل بائیکاٹ کرنے سے غلط قسم کے لوگ بھی آئیں گے، پھر وہ نقصان پہنچائیں گے تو اس کا ڈیمیج ہمیں ہوگا۔ اس لیے بائیکاٹ کرنے کے بجائے ہم کینڈیڈیٹ کو دیکھیں۔ وہ لوگ جو پارٹی کی بنیاد پر تائید یا مخالفت کرتے ہیں میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کی بنیاد پر ہم تائید کریں یا مخالفت کریں، اور یہاں جو اصول ہیں، کیونکہ ایم پی جو بھی بنتا ہے اس کو اپنے علاقے کے اندر سرجری لگانی پڑتی ہے، اس میں آپ اس سے مل سکتے ہیں، اپنے علاقے کے بہت سارے مسائل مثبت انداز سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں ایک برائی کا اڈہ قائم
کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پراسٹیٹیوشن کے اڈے اور مرکز کے طور پر، لیکن مقامی کونسلر صاحب کی دین پسندی اور بروقت بیداری کے نتیجے میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور یہ مسئلے کو وہ کسی اور جگہ پر لے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں پر غلط قسم کا آدمی ہوتا تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ عوام کو تو بعد میں معلوم ہوتا ہے جب وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کو قیام کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کس طرح کی کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دیکھیں بھائی، میری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہلی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکا وہ دین پر عمل کریں، نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اور گھر بار کی اصلاح اور تربیت کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کو عام سے عام کریں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ہم آپس میں جو مختلف مسلمان جماعتیں ہیں جو قرآن و سنت کا نام لینے والی ہیں، قرآن و سنت کی قدر کرنے والی ہیں، وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور اس کی کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر حیثیت سے دیکھنے میں آئے گی۔ لیکن اگر یہ جو مراحل ہیں اگر اس پر ہم عمل نہ کیے تو پھر کامیابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو اسٹیجز ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم خود دین کو سمجھیں، عمل کریں، اپنے بچوں کو دین سمجھائیں اور دین کی تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان کو پھیلاتے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپس میں دین پسندوں کی، قرآن و سنت کا نام لینے والوں کی صفوں میں اتحاد ہو، یونٹی ہو۔ ہر وہ چیز جو ہم میں اختلاف کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہم بہت کچھ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو قوانین ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں، ملکی قوانین، ان قوانین کے ذریعے سے ہم جو فائدے مسلمانوں کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے اٹھا سکتے ہیں، ان فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مسلمانوں کے لیے بہت ساری سہولتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ شروع میں یہ کام مشکل ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا غیر اسلامی طاقتیں اسلام کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ ہمارے اندر عقل مندی، حکمت عملی ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کے مطابق ہم یونٹی کے ذریعے سے، اتحاد کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ ہم میں خود انتشار ہو، ہم میں خود ڈس یونٹی ہو تو اس کا بہت زیادہ سنگین نقصان ہوگا۔ یہاں ایک اور سوال پاکستان کے بارے میں کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مختلف اسلامی تنظیمیں اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ جمہوری طریقے سے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ جو جمہوری طریقہ ہے خالص مغربی طرز کے انتخابات جس میں کرائے جاتے ہیں، کیا اس کی اسلام میں کوئی اصل ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جمہوریت کی اسلام میں اصل ہے یا نہیں ہے، اور دوسری وہ جو دینی تنظیمیں ہیں وہ جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں اس کی افادیت۔ یہ دونوں کو آپ الگ الگ سمجھیں۔ یہ جو جمہوری طریقہ ہے اور اس میں یہ جو بات کہی گئی مغربی طرز کی جو جمہوریت ہے، حالانکہ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جو جمہوریت ہے وہ مغربی طرز کی نہیں ہے۔ اگر مغربی طرز کی جمہوریت ہو تو اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے۔ ہمارے پاس تو جمہوریت کا نام ہے لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے اور اسی کے مطابق اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مغربی طرز کی جمہوریت کہنا یہ غور طلب بات ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلامی اصطلاح اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اس وقت یہ رائج ہو چکی ہے۔ اسلام میں بے شک محدثین وغیرہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں عند الجمہور یا قال الجمہور، کہ جمہور نے ایسے کہا ہے اور جمہور کے نزدیک یہ فتویٰ ہے، یہ فیصلہ ہے، تو جمہور کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر اہل علم یا اہل علم کی میجارٹی کا یہ خیال ہے کہ اس بارے میں ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، تو وہ جمہور کا لفظ تو وہاں پر استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ دلائل کی بنیاد پر۔ اسلام میں یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میں شورائیت ہے، شورائیت اور جمہوریت کے اندر یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے،
اور جو جمہوریت ہے وہ انگلیوں کے کاؤنٹ کر کے فیصلہ کرتی ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام میں ہو سکتا ہے کہ 20 آدمی ہوں، 15 آدمی ایک رائے دے رہے ہیں، 5 آدمیوں کی دوسری رائے ہے۔ بظاہر تو جمہوریت کا یہ ہے کہ میجارٹی جو ہے اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مائنارٹی بھی اگر ہو لیکن ان کی دلیل مضبوط ہو تو مائنارٹی ہونے کے بعد ان کی بات مانی جائے گی۔ تو دلیل جو ہوگی اور جن کے پاس زیادہ وزنی بات ہوگی اس پر غور کیا جائے گا۔ یہ ہے اصل بنیادی بات اور بنیادی فرق جو اسلامی نظام اور دوسروں کے اندر ہے۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ذہن دیکھا جاتا ہے اور دماغ دیکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور مغربی نظام کے اندر انگلیوں کو گنا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک لیبر آدمی ہے، ایک عام ورکنگ کلاس آدمی ہے جس کو بہت زیادہ کسی مسئلے میں کسی چیز کے اندر نہیں معلوم، اور اس شعبے کے اندر ایک آدمی ایکسپرٹ ہے، وہ ایک رائے دے رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ایکسپرٹ کی رائے ہے اس کو وزن دیا جائے۔ لیکن جمہوریت یہ کہتی ہے کہ دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا، وہ بھی ایک ووٹ دے سکتا ہے، وہ بھی ایک ووٹ دے سکتا ہے۔ یہ بنیادی غلط ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر اگر میں رائے دوں گا تو میری رائے انجینئر کی رائے کے مقابلے میں کمزور سمجھی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایکسپرٹ ہے اس کا۔ اسی طرح دین کے مسئلے میں ایک رائے دوں گا اور دوسرا ایک ڈاکٹر یا انجینئر کوئی رائے دے گا تو میری رائے زیادہ اہم سمجھی جائے گی، اس لیے کہ میں دین کا اسپیشلسٹ ہوں یا ایکسپرٹ ہوں، اور اس کو دین کی وہ سمجھ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں دلیل دیکھی جائے گی، وہاں قوت، وہ مشورے کی قوت دیکھی جائے گی، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ کس کی طرف ہیں، کتنے لوگ کس کی طرف ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر فرق اسلامی نظام میں اور جمہوری مغربی جو نظام ہے اس کے اندر۔ البتہ اگر مختلف اہل علم ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کیا رائے دے رہی ہے، کیونکہ سب اہل علم ہیں، سب ایکسپرٹ ہیں اور سب غور و فکر کر کے دلیل کی بنیاد پر رائے دیتے ہیں، وہاں میجارٹی اور مائنارٹی وہاں پر دیکھی جائے گی۔ جیسے دنیاوی طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 7 آدمی ایک رائے دیتے ہیں، 3 آدمی دوسری رائے دیتے ہیں، تو 7 آدمی جو اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں غور و فکر کر کے جو رائے دیتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ باقی جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بہت ساری اسلامی تنظیمیں جمہوری طریقے سے انتخابات میں شرکت کر کے وہ اقتدار کی منزل تک پہنچنا چاہتی ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، لیکن 50 سال کا تجربہ بتا رہا ہے کہ ہر آنے والا دن انہیں اور دور کر رہا ہے۔ تو یہ جو موجودہ طرز انتخابات ہے اور دین کا جو مزاج ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس انداز سے پاکستان، انڈیا وغیرہ میں انتخابات ہوتے ہیں، اگر ایک دین پسند آدمی اس میں داخل ہو اور وہ اسی سطح پر اترے، وہی حرکتیں، وہی برائیاں کرے، تو پھر دیندار میں اور غیر دیندار میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دیندار تو وہ اتنی نچلی حرکت تو وہ کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ دور دور سے اگر کرے گا تو اس کو آپ کہہ لیں کہ گناہ بے لذت، کہ گناہ بھی ہوا اور لذت بھی اس کو کوئی حاصل نہیں ہوئی اور اس کو کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہوگی اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ نہ پوری برائی کرے گا اور نہ ہی وہ پوری برائی سے بچا رہے گا۔ اور جو طریقہ ہے انتخابات وغیرہ کا، اس میں کسی دیندار جماعت کا دین کی بنیاد پر آگے آنا، یہ جو لوگ شرکت کر چکے ہیں ان کے تجربات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی اقتدار ملنے والا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے زیادہ نقصانات ہوئے، زیادہ نقصانات دیکھے بھی گئے اور زیادہ نقصانات محسوس کیے گئے۔ کروڑوں کے حساب سے لوگوں سے چندہ لے کر پیسے لٹائے گئے، کروڑوں کے حساب سے لوگوں سے مانگ کر دین کے نام پر اس کو اڑایا گیا، اور اس کا حاصل کیا ہوا؟ پوری پارلیمنٹ کے اندر کبھی 3 آدمی پہنچے، کبھی 2 آدمی پہنچے، کبھی 4 آدمی پہنچے، اور اگر یہ 2 آدمی یا 4 آدمی وہاں پہنچ گئے تو اس کے ذریعے سے کون سا بہت بڑا انقلاب آ گیا یا کون سی کامیابی ہوئی، اور اس کو آپ نے کیا کھو کر کیا پایا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر وہ کوئی سمجھے کہ انتخابات کے ذریعے سے ہم انقلاب لائیں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس اعتبار سے تو یہ چیز بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اگر کچھ کر دے تو اور بات ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ جو دین پسند لوگ ہیں ان کی توانائی اور ان کی قوتیں، اس کا ڈائریکشن تبدیل ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے سوچنے کا جو پیمانہ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے، تاکہ بے دریغ دولت ایک غلط مقصد کے لیے لٹانے کے بجائے بامقصد چیزوں میں ہم اپنی کوششیں صرف کریں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور جو مختلف سوالات فقہی نوعیت کے ہیں
تو انشاءاللہ تعالی فقہ اور حدیث وغیرہ کا جو سیشن ہے اس کے اندر ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور خیر کی جو باتیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔